کہ حضرت عمر بن خطاب گھروں حضرت علی نو سد کے فیصلے کرواندے سن، گھروں سد کے خلافت خود کرتے سن تے فیصلے حضرت علی کو کراندے سن. بندے ہوندے نے ایویں چکن والے بندے دے آکھے نہیں لگنا، یہ مروا کے چھڈ دے جی. ایک بندہ آ گیا جو حضرت عمر بن خطاب نو آکھن لگا اے تسی خلافت آپ کر دیو تے فیصلے انہاں کولوں کرواندے ہو، بڑا تسی ایڈے دانشور، اتنے صاحب علم اور اتنے نبی دے قریبی ساتھی، اور حد مکی علی ہی فیصلے آ کے کردا ہے. وجہ کی ہے؟ وہ دا خیال سی کہ حضرت عمر منہ چوم لین کے کہ بچیا تو تے کمال کیتی ہے، تو تے مینوں یاد کرا دیتا کہ مینوں فیصلے آپ کرنا چاہیے. انہاں کی آخیا؟ انہاں کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے، میں فیصلہ اس سے کرواتا ہوں جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا علی سے بڑا قاضی ہی کوئی نہیں. آباد مولا تعالیٰ جزا دے، بہت شکریہ. میں نے پیغمبر سے خود سنا. محمدی حضرات قبلہ صاحب بڑے جوش و خروش سے پڑھ رہے، کیا بات ہے. ہم کسی پہ لعنت نہیں کرتے ہوتے، ہم کریں گے تو صاحب سے کریں گے ضرور. ہمیں اللہ نے بھی کہا کہ لعنت کریں آپ، یا آپ کو حق حاصل لعنت کرنے کا. ہم لعنت کریں گے پہلے، سب سے پہلے نعرے لگا لیں. اور آپ کی آواز رائے بیٹ تک تو جانی چاہیے، وہ بھی کافری ہے. وہ کون سے چنگے ہیں ان تک آواز جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 حسینیت، 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 زیدیت، زیدیت، دشمن اہل بیت لعنت، دشمن اہل بیت لعنت، دشمن اہل بیت لعنت. جرا نہ کرے گا وہ تو بہت ہی لعنت ہے. اور درود بر محمد. بڑی مہربانی نہ جی جس کر رہے سن یہ مطلب صحابہ علی علی میرا خیال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وچ بھی حضرت علی دے عدل دے بندے قائل سن کہ حضرت علی جیسا عادل کوئی. ایک کیویں ہو سکتا ہے جدو کوئی گورنمنٹ کرے ادو علی عادل ہوئے؟ کیا بات بھائی کہ جدو قاضی آپ حکومت کرے وہ عدل ہی نہ کرے، یہ ممکن نہیں. حضرت علی عدل علم سخاوت شجاعت بلاغت کدھرے کمی آ جائے نا کمی تے وہ علی نہیں رہندا، تے جدو علی علی نہ رہے نبی دی صداقت ہر کام. آباد رہو مولا بھائی تعلق شیعہ سنی دوستانو آباد و شاد رکھے. یہ مطلب بندے لڑے نے حضرت علی علیہ السلام، کمی بھی کوئی نہیں سی، لڑے نے. جی دکھ دی گل ہے پہلے میں سوال کیتا ہے کہ بندے کیوں لڑے نے. چلو کافر تے حضرت علی نال لڑتے ہیں، انہوں سمجھ آؤندی ہے، سانوں وہ سمجھ آؤندی ہے کہ وہ کافر لڑتا ہے اس واسطے کہ حضرت علی اسلام دے نمائندہ. تے کافر لڑے گا، مشرک لڑے گا، یہودی لڑے گا، عیسائی لڑے گا. مسلمان کیوں لڑتا ہے؟ مسلمان کی اگلا ایک دکھ ہے، دکھ بھی پڑھ چلو، دکھ بھی پڑھ. تسی تاریخ پڑھو تو شیعہ تو ذرا معذرت نال تسی غصہ نہ کرا جے میں گل ذرا کرنے واسطے گلاں ہی ہوندیاں نا، تو پھر تسی تو پہلا ہی غصہ کر جاندے نے، پہلا تو نہ کرو، گل پوری سن لیا مہربانی فرما. یہ جڑے 4 خلیفے مشہور ہیں دکھ لگا ہے کہ بندیاں برابر بھی نہیں ملے. جڑا پہلے خلیفے نال لڑے ہے نا انہوں بندیاں نے مرتد رکھے، جڑا دوجے نال لڑیا ہے انہوں بندیاں کافر رکھے، جڑا تیجے نال لڑیا ہے انہوں بندیاں باغی آکھیا، تے جڑا چوتھے علی نال لڑیا ہے لوگ کہندے نے جی اللہ دی اللہ جانے سانوں کی. من پھر تو برابر بھی نہیں من. مولا بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. ذرا حوصلے کی گل ہے، لطف تو یہ سی کہ اگر اسی روٹین چ رہتے
تے پھر علی نال لڑن والے بھی کچھ تے آندے نا. یہ مطلب ہے جڑا حضرت علی نال لڑن والے نال تیرے اندر نرمی ہے نا، اندر علی نال لڑن والے نال نرمی ہے، ایسے بیماری نو بغض علی آتے. مولا تھانو جزائے خیر دے. میں چونکہ فلسفہ شہادت پڑھنا چاہنا تو ایڈا اچھا سماعت فرمایا تمہید نو. ہن میں قرآن چ پڑھن لگا، میں تاں آکھیا میں تاریخ چوں نہیں پڑھدا، تاریخ چ اختلاف ہو جاندے نے. گل میری وہ جہدے اندر بغض علی نہیں. یہ حضرت علی علیہ السلام کا جڑا بغض ہے نا، یہ تمہیں میں کئی مثالیں دے سکنا لیکن ہوں نہیں. ہوں میں جلدی جلدی فلسفہ شہادت تک پہنچنا چاہنا. میرا اعلان ہے جی، تاریخ تبری، تاریخ ابن حشام، سیرت ابن حشام، جنیاں تبری، جنیاں تاریخ بغداد، جنیاں تاریخ یاد نے نا، تسی ذرا انہوں نے ایک پاسے رہن دیو. میرا خیال ہے کہ حضرت علی دے قتل دی وجہ صرف انہوں پتہ لگے گا جڑا علی نو بھی جانتا ہے، قرآن نو بھی جانتا ہے. خیر ہوئے تو قرآن دا جاننا بڑا ضروری. میں دشمنی پڑھن لگا، اس دشمن نو عربی اچ ادو آندن. ادو دا معنی دشمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تساں سنیا میں جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے، شاید کسی بندے نوں یاد ہوئے دوستاں نوں، سورہ مبارکہ بقرہ میں پڑھی. میں حضرت علی دی دشمنی کڈن لگا قرآن چوں. یہ دشمنی پئی کتھوں ہے تے شروع کتھوں ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل حبیب ان لوگوں سے کہہ دے، کل ان سے کہہ دے. اللہ کہہ رہا پیغمبر کل اس سے کہہ دے. کس سے؟ من کانا عدوًا للجبریل، اس سے کہہ جو جبریل کا دشمن ہے. کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا سماعت فرمایا جائے. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب کل من کانا عدوًا للجبریل. بڑے بچے پہ سوچتے ہیں پہ دشمنی تو حضرت ہے علی دی کڈن لگے جو جبریل والی گل کتوں شروع کر لی. میں کھوج تو کھوجی بن کے کھوج لا کے بوئے کے کھڑن لگا. کھوج شروع کتوں ہوتا تو جانا کسی پاس. ہوں بلا جی تجربہ کار الحمدللہ افسر تشریف فرما رہے، میں کھوج کڈن لگا. کڑی پولیس ہی لانی ہوتی ہے، کھوجی کا کام ہے بوئے تک لے جان. دیکھو میں کھوج کتوں شروع کیتا ہے. کل من کانا عدوًا للجبریل، میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہہ دے. یہ مطلب ہے جبریل دی بھی دشمنی ایسی، جبریل دی بھی دشمنی ایسی. نہ جبریل کسے ویکھیا ہے، نہ وہ کو متھے لگا ہے، نہ جبریل نے سلام علیکم ہوئی ہے. وہ جبریل کسے ویکھیا ہی نہیں تو جبریل دی بھی دشمنی پی گئی ہے. یہ مطلب ہے قرآن چو پہلا نقطہ ملیا کہ عزت دار غائب وچ بھی ہوئے تو دشمنی پی جاندی. ہائے ہائے سبحان اللہ. عزت دار نظر نہ بھی نہ آوے تے بے عزتے ہو دے دشمن ہو جاندے. خدا دی مینوں قسم ایسے ایسے کام ہوئے شروع ہو گیا نہیں کہ بندے پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے. پی ٹی آئی والے پریشان نے. یقین کرو پریشان نے. حالانکہ ایڈا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، ایڈے ایڈے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اندروں وہ پریشان نے. وہ پریشانی میں دس دینا شاہ جی نال معذرت جنہ لائے ہیں. میں بھائی گل سن، مینوں آئی ہے گل میں کرنی. میں تمہیں پتا سیاسی کدی گل کی نہیں، میں کسی نہ کسی وابستگی میرے بھی ہوئے گی، لیکن میں اتنے تو نہیں نا، اتنے تو ہر سارے دوست بیٹھے نے. تھی تو مولا علی واسطے محبت نہ آیا، میں تمہیں سیاست چ پا دیا نہیں. یہو جہا بندہ میں نہیں. انج پریشان ہو اس گل تو نہیں. وہ ایک گل کرتے ہیں، وہ آتے ہیں یار اسی حیران ہاں. کھے تو حیران ہوں، کدی 12 بجے بھی عدالت کھلی ہے. غور فرمایا یہ تو عمران خان صاحب بھی حیران نے. دیکھو جی عدالتاں دی مرضی ہے، چیف وہ بڑے لوگ نے، چیف جسٹس آ کے کھولو، ہائی کورٹ بھی کھل گیا، سپریم کورٹ بھی کھل گیا. میں جڑا پچھو نقطہ لیا نا، میں سیاسی نہیں لیا، میں اور سواد لیا. جی بندے دے منہ کھلے تے کھلے رہ گئے نا. کدی ادھی رات نو بھی عدالت کھلی ہے، لوگوں پتہ ہی نہیں سی کہ اس ویلے بھی عدالت دا دروازہ کھل سکتا ہے. بندے آتے کوئی گل ہے، اس ویلے بھی کدی عدالت کھلی ہے. جی بندے دے منہ کھلے تے کھلے رہ گئے نا، ہوں پتہ لگے اللہ نے مادی دے آن دا ٹائم کیوں نہیں دسیا. اللہ فرماتا ہے کسی وقت بھی عدالت کا دروازہ کھل جائے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی بندہ شکریہ کے بنا کوئی
مہربانی میں کیوں گل کی تھی؟ اس لیے کہ مہدی بھی تو عدل ہی قائم کرنے آ رہے ہیں حضرات، پھر تیار ہو جاؤ، کسی وقت بھی دروازہ کھلنے والا ہے، مہدی آنے والے ہیں۔ مہربانی منتظر مہربانی۔ لو جناب علی، اللہ نے کہا اس بندے سے میرے حبیب کہے جو جبریل کا دشمن ہے۔ یہ تو مطلب جبریل کی دشمنی ہے۔ لو جی، یہ جبریل کی دشمنی میں ثابت کر دیتی نا قرآن چوں، تے مولا علی کی دشمنی آج دیر ہی لگنی، ایویں 4 منٹ 3 لگنے نے سارے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل کے دشمن سے کہے، کیوں جبریل کا تو دشمن ہو گیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو قرآن اللہ کی مرضی سے تیرے دل میں اتارا ہے۔ وہ جبریل دیا دشمنہ، وہ قرآن کوئی مرضی نہ لے کے آئے، وہ تے اللہ دی اجازت نہ لے کے آئے۔ اوکھو ہون پتہ لگا ہے جبریل دی دشمنی دی اے وجہ جے۔ ادھروں دیکھو یار، اے جے جبریل دی دشمنی دی وجہ۔ اللہ فرماتا جبریل کے دشمنوں، اسے کیا کہتے ہو؟ وہ تو قرآن اللہ کی اجازت سے نبی کے دل پہ لے کے اترا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جبریل دی دشمنی دی وجہ جبریل نہیں۔ کیا بات ہے؟ قرآن سورہ الممتحنہ چل اللہ فرماتا ہے عدوی و عدوکم، پہلی آیت اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تم میں ایمان ہے تو جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ دی دشمنی پئی جے، انہیں بھیجا کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام دی دشمنی پئی ہے، لے کے کیوں ہے؟ اے میرے ہاتھ چے دشمنی دی وجہ پوری دنیا دا کفر دشمن ہویا ہے اللہ دا، تے اس قرآن دی وجہ تو پوری دنیا دا کفر دشمن ہویا جبریل دا، یار اس قرآن دی وجہ تو لوکاں نو غصہ چڑھ گیا۔ انہیں بھیجا کیوں ہے؟ جبریل لے آندا کیوں ہے؟ اللہ دی دشمنی پئی ہے بھیجن دی وجہ تو، جبریل دی دشمنی پئی ہے لے آن دی وجہ تو، تے جدے منہ چوں نکل کے بنیا وہ دی دشمنی نہیں سی پئی۔ آخری بندے نے توجہ فرمایا نہیں، وہ یار جبریل کسے دے متھے نہیں لگا، اللہ کسے دے سامنے نہیں آیا، نکلیا تے میرے نبی دی زبان چوں ہے نا۔ وہ یار قرآن تے نبی دی زبان چوں نکلے، وہ دشمن بھیجن والے دے دشمن، لیاؤن والے دے دشمن، تے جدے منہ چوں نکلے وہ تے دشمنی نہیں سی ہونی۔ میرا قرآن ہاتھ وچ میرے، میں اعلان کر رہا بڑے مولوی تو تصدیق کرانی ہے یا تانوں پسند ہے، اے دے اترن تو پہلا پیغمبر دی بھی دشمنی کوئی نہیں سی۔ ہائے ہائے بس صدقے جاواں یار، پرائمری دا بچہ ہی تھا بٹھا دیو، 40 سال تک بابا جی پیغمبر دی بھی کوئی دشمنی نہیں سی۔ لوگ صادق، امین، منصف، شریف، کمال حضور نو سمجھتے، 40 سال بعد کی ہویا اے جے لو جناب سن لو، اللہ دی دشمنی پئی ہے بھیجن دی وجہ تو، جبریل دی دشمنی پئی ہے لے آن دی وجہ تو، پیغمبر دی دشمنی پئی ہے سنان دی وجہ تو، علی دی دشمنی پئی ہے پہچان دی وجہ تو۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ دشمنی پئی اس قرآن دی وجہ تو، کیونکہ اے اگر مہربانی کے بلا اگر اے تلاوت واسطے آؤں تو دشمنی نہیں سی پینی کسے دی، نہ اللہ دی، نہ جبریل دی، نہ نبی دی، نہ مولا علی دی۔ اگر اے حفظ کرنے واسطے آؤں تو حفظ کیڑا ابو جہل نو کرنا پینا سی، کرنا تو کسے مسلمان ہی سی نا، اسی حفظ کریے نہ کریے انہوں نے کی۔ اچھا جی اساں ایٹم بم بنا لیا ہے، ہندوستان نو کی تکلیف؟ وہ آندے نے اچھا سانو تکلیف ہی کوئی نہیں، یہ بنایا کدے واسطے؟ دشمن نو پتہ ہے کہ ایٹم بم حلوے تو نہیں نہ پیندا، آخر وہ چلائیے تو نقصان ہوتا ہے۔ تہاڈا کی خیال ہے اساں اپنے واسطے بنائے؟
اللہ معافی دے بنایا سی کسی دشمن نو ہوں پتہ لگا جے دشمن نو پتہ ہوندا ہے شاید میرے واسطے بنی ہے پورے مشرکاں نو پتہ سی یہ ساڈے واسطے ہی آئے بہت شکریہ بھائی مولا تینوں جزا دے ہر کافر نو پتہ سی یہ ساڈے واسطے ہی آئے ہیں کافر نے اس کی آکھیا مشرک نے اس کی آکھیا دشمنی دی وجہ تو میں تواڈے سامنے کر دیتی اے دشمنی دی وجہ ہوں سوچو چار ایسی ہستیاں جنہیں دشمنی اللہ دی دشمنی جبریل دی دشمنی مصطفیٰ دی دشمنی مرتضیٰ دی دشمنی تے وجہ قرآن ہے مہربانی ایس ویلے اللہ پہ دستا نبی جبریل مولا علی نہیں اندازہ ہی دس سکنا صاحب لا لو اے وجہ ہے نہیں پاک ہے وہ کنے پاک ہو صدقہ جاؤ بھائی کیا بات ہے نہایت شکریہ دشمنی دی وجہ ہے نہیں پاک ہے اللہ کدھا پاک ہوئے گا نبی پاک کدھے پاک ہوں گے جبریل کدھا پاک ہوئے گا مولا علی کدھے پاک ہوں گے لو جناب علی اے دشمنی دی وجہ ہوں ہے کہ اگر حفظ واسطے ہوتا تو ایسا حفظ کرنا سی مشرکان کی تکلیف سی کلہ واسطے ہوتا تو کل ایسا ہی کرانے سن وافرات نہیں سن نہ کرانے دسویں واسطے ہوتا تو دسویں ساڈے 40 واسطے ہوتا 40 ساڈے تے غصہ نہ کریا جے جے مجلساں اے چ پڑھنیاں ہن تے او بھی اساں تے جے تراویاں پڑھنیاں سن او یار اساں تو مراد مسلماناں ہی پڑھنیاں سن اسی 8 پڑھیے تے ساڈی مرضی 20 پڑھیے تے ساڈی مرضی ایک بھی نہ پڑھیے اور ساڈی مرضی اسی مسلمان کافر نو کی تکلیف اسی ماتم کریے ساڈی مرضی اسی قوالی کریے ساڈی مرضی کافر نو کی تکلیف ساڈی مسلمانوں دی آپس وچ گل ہے لو جناب علی یہ دی تکلیف کتھوں شروع ہوئی ہے اصل میں تانوں نقطہ مرکزی دس دیاں خدا دی قسم یہ حفظ واسطے آندا تے تکلیف کوئی نہیں سی تلاوت واسطے آندا تے تکلیف کوئی نہیں سی کلاں دسویں واسطے آندا تے تکلیف کوئی نہیں سی قبراں تے پڑھن واسطے آندا تے تکلیف کوئی نہیں سی تے کچہریاں چ قسماں چکن واسطے آندا تے کسے کافر نو کوئی تکلیف نہیں سی اصل میں یہ قانون ہے ہر قانون شکن کو تکلیف دی صدقہ جاؤں بہت شکریہ قبلہ یہ قانون ہے اور ہر قانون شکل کو تکلیف تھی اے انہوں پتہ ہوندہ ہے جدہ تے قانون لگتا ہوئے ایتھے اعلان ہو جائے کہ اللہ چارج پھر رہے ہوں جدہ بوجھ چرچر سے ایتھو جائے نا جدہ بوجھ چ نہیں انہوں کی پار ہے وہ درود بھی پڑھتا ہے نعرے بھی مارتا ہے سبحان اللہ بھی آندا ہے جدہ کو آئینوں کو بھی ہے وہ بھی آکھے گا اینوں کنے کلے ہے اینوں کنے کلے ہے ہون پتہ لگا جے کافر کیوں آندے سڑے اینوں کنے کلے ہے جنہیں کلے ہے وہ دی بھی دشمنی جیڑا آیا وہ دی بھی دشمنی جیڑا نافذ پہ کرتا ہے وہ دی بھی دشمنی جیڑا محفوظ پہ رکھتا ہے وہ دی بھی دشمنی ترائے کو قانون دیاں شکاں پڑھنا تے بالکل قریب آ جانا شکاں پڑھ لگا ایک شک جلدی ایک منٹ بھی ایک میں پڑھ سکنا مثلا اللہ فرماتا ولا لگا جے قانون پیش ہون ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء حضرات جی میں صادق ہوں بیان فرمائیے قانون آ گیا ہے مشرک آخیا جی تسی بولتے ہی سچ ہو ایک باری منہ چو تے کٹو پیغمبر نے فرمایا متریاں ماواں نال نکاح نہیں ہوے گا میرا خیال ہے کہ میں نو اس مجمع تگو دو کرن دی ضرورت نہیں قانون آ گیا کہ ایک کام مثلا تواڈے ابے دی دو بیویاں ایک نے تانوں پیدا کیتا ہے ایک تواڈے باپ دی ویسے بیوی وہ تواڈی جمن والی ماں نہیں لیکن ماں تے ہے نا جب باپ نکاح کر چکا ہے تو بس تمہاری ماں بن گئی ہے باپ فوت بھی ہو جائے تو مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے یہ کام ہوندا نہیں سی تے آیت کیوں آئی ہے او یار ستیلیاں ماواں نال نکاح کرتے سن تسی تے دو چار بندے بولدے ہو پے یا جڑے باہر میرے لو پہ ویندے نے پہ انج کرتے سن او تہاڈا کی یار او تو رشتے میں کراندا سا
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਬਵੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ युताहिराकुम तत्हीरा आए ने। नबी ने पैगाम दिता, कानून सुनाया, अब सतीली माओ से निकाह लगी जब दुश्मनी शुरू होन। तुसी पहला 1 मिनट अखां बंद के सोचो ना किनू किनू तकलीफ हुई होगी। सबके राजी हैं? लगी है दुश्मनी पैन, लगी है पै गई, शुरू हो गई। किदी जिन्हें कलिया वो भी, जिन्हें लिया जिन्हें सुनाया तुसा देखना है। एक और पढ़ लें, ये जी सिस्टर इन ला होंगी है लाहौर के कोई नहीं होंगी, साड़ी बीवी की भैन होंगी है। यह जमाना साडा असीं पर जाने लोग आते बड़ा खराब जमाना। मैं ना शराफत की इंतहा है कि असी जड़ियां साड़ियां बीवियां दी भैनां ने, असी जड़े बहनोई हाँ, असी उन्होंने बेटी समझ के विद्या करने ना। शरीफ लोग अच पढ़ना, असी उन्होंने जरा वड्डी उम्र की हो तो भैन समझ के विद्या करने। बहनोई आंदा मेरी भैन है, या आंदा मेरी बेटी की तरह है ना। एडा शरीफ जमाने च सत्त खोली। उदों की करते सन, बीवी आंदी सी कि मेरी छोटी भैन भी जवान हो गई है तो किते उहदा रिश्ता वेखो, तो वो आंदा उथों जो वेखना ही, जब वेख्या विखाया जो है घर इतना कर लो तो कर लेंदे सन। कई बंदे ये तो नहीं सोचते पे कदी असीं उदों हुंदे। खुदा दा वास्ता नहीं, चुप यहो जी गल सोचना भी गुनाह नहीं। उदों बहुत शुक्रिया कि बोला उदों कर लेंदे सन। अल्लाह ने आयत कही, अल्लाह की फरमान, अल्लाह फरमाता है अन तजमाउ बैनल उख्तैनी। अब 2 बहनें एक बंदे के घर में एक वक्त में इकट्ठी नहीं हो सके। शिया हो तो भावें अहल सुन्नत हो, तो भावें देवबंदी, तो भावें अहल हदीस की तरफ सुनते हो। कुरान का वास्ता जो सोचो किनू किनू तकलीफ हुई होवे। वाह वाह सोचो, बस सोचना मैं को ना पे पूछना। मैं ना नहीं पूछता, तकलीफ हुई होगी। मदूदी साहब ने खूबसूरत गल लिखी है, तुर गए बंदे वो फरमाते ने भी उदों निकाह हो जाते सन। जिदे पहली गल पिछों बाल भी हो पैंदे सन। उन्हें गल लिखी, वो फरमाते ने अगर कोई उजदा निकाह होया होवे पिछले दौर च कोई बच्चा पैदा हो गया होवे, किसी मुसलमान का हक नहीं कि ताने देवे कि तू उस निकाह की पैदावार है। क्यों? अल्लाह फरमाता है इल्ला मा कद सलफा, जो गुजर गई वो गुजर गई। हाय हाय, जो गुजर गई वो गुजर गई। इन्नल्लाह काना गफूरन रहीमा, अल्लाह गफूर भी है रहीम भी है। और जब मैं गल छड़ी है, क्या बात है जनाब। और अल्लाह फरमाता फड़ना तो मैं मैनू तो मैं छड़ी तुहानू की। अल्लाह पाक कसम छड़ दी, तुहां छड़िए सानू की। अगली गल करने का मेरा हक है। अगर मदूदी साहब ने की थी, उन्हें की थी, वो फरमाते दरअसल उस दौर में बेइल्मी थी। बेइल्मी 2 लफ्जों ने इस्तेमाल किए, बेइल्मी थी, नादानी थी। ਇਹਦਾ पंजाबी तर्जमा सिर्फ मैं किया, मैं करने लगा। बेइल्मी थी, नादानी थी। लाहौर है बड़ा शहर है, लेकिन कोई गल मैं फिर भी पंजाबी बोलना तो मेरी समझी जाएगी इंशाअल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब नादानी थी, बेइल्मी थी। उनका मतलब ये कि लोगों को पता ही नहीं सी किथे निकाह करना है। मेरा ख्याल है खैर हो तो सर उठाओ मेरे नाम। लोगों को पता ही नहीं सी किथे निकाह जायज है किथे नाजायज है, पता ही नहीं सी किथे हलाल है किथे हराम है। आओ भाई सानू पूछो, औनू मनने क्यों औनू छड़दे क्यों? कुरान ते मेरा हाथ ही, एदा मतलब है नहीं सी ना पता, नहीं सी ना पता, नहीं सी ना पता। असा असल तो सिर्फ उन्होंने मने जिन्होंने उदों भी पता सी। हाय हाय, असा हादी उन्होंने मने जब लोगों को पता ना था, उन्हें पता था। सदके जाना
یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. اللہ فرماتا ہے جس عورت کا مرد فوت ہو جائے 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی. سوچو کنو کنو تکلیف ہوئی. جڑے بندے بیوہ ہون دا انتظار کردے ہون. بھئی کوئی بی بی یا بیوہ ہوئے تو میں خدمت واسطے اپنے آپ کو پیش کراں. وہ پابندی لگی بھی 4 مہینے تے 10 دن پھر اسی ہوئی پھیڑے ہیں تے اسی ہوئی کافر ہیں. اوہ نہیں ہوندا قانون ہے. وہ 4 مہینے 10 دن تو پہلا ہوندا ہی نہیں. ایک قانون ہے. اللہ دے بندے پھر انہیں نہیں مندے. جڑا رات نو بی بی تے شوہر نو قتل کرے تے سویرے او دے نال نکاح کرے اور تیرا لیڈر ہو سکتا سادہ لیڈر نہیں. قانون ہے اور بندے نو اس قانون دی تکلیف ہوئی. شہباز شریف صاحب سگرٹاں تے پابندی لا چھڑن اج. ویسے میں گل پہ کرنا تکلیف کنوں ہونی جڑے پیندے نے. متوقع گل میں کرن لگا. متوقع وہ یہ آکھن گے کی بندہ پوچھے شکر کر تیرا حلف ہو گیا. اے وہ جڑے سگرٹ پیندے نے انہاں دی گل پہ جنہاں دے پابندی لگے مثال پہ دین شکر کر اللہ دے بندہ تیرا حلف ہو گیا. تے وہ صدر نے تے لیا ہی نہیں. وہ سینٹ دا چیئرمین آ کے تیرا حلف لیا شکر کر. تیرے بچے دا اجے بھی حلف نہیں پیا ہوندا تے تو سگرٹاں دے مگر ہی چڑھ گیا. اور تے پرا ڈیم شیم بنا جا ہے نا. وہ بیٹھا ہوئے سیٹاں والا انج تے کول آ کے ایک پشور دا پٹھان آکھے نسوار بھی بند ہو گئی. وہ آپس لگتے کوئی نہیں پر یار بن گئے نے. کیا بات. آپس لگتے کوئی نہیں پر یار بن گئے کہ تواڈے تے بھی لگ گئی ہے ساڈی نسوار تے بھی لگ گئی. تیجا بندہ آ کے آکھے لو جی 8واں دن ہے ہندوستان تو تمباکو ہی نہیں پیا ہوندا تے تمباکو والے پان نہیں لبدے. میٹھے پان کدوں تک کھائیے کیونکہ میٹھے پان نال ہونٹا نہیں آوندا. تمباکو والے پان نال تھوڑا جہا ہونٹا آ جاندا. وہ آندا ساڈے تمباکو والے پان تے پابندی لگی. وہ بھی اوتھے ہی بہ گئے. حالانکہ ترے آپس کوئی نہیں لگتے. اتحاد ہو گیا. اتحاد ہو گیا پابندی دی وجہ. ترے ایک دوجے دے اعتماد چ آ گئے. وہ آندا تو بھرا ہے اپنا. وہ آندا تو بھرا ہے اپنا. یہ 3 بزرگ بیٹھے ہوں تے اے بچہ اتنے آ گیا. یہ انہوں نے پوتریا جڈا یہ یاری انہوں نے بنتی نہیں. یہ آ کے بزرگوں اتنے بیٹھے جڈے وہ تپے نے انہوں نے اپنا دہا تینوں کسے کو آیا تیری ساری عمر ہے. وہ آندا میں اونج پہ گل کرتا سا 2 گھر پہ نے گڈیاں تے پابندی لگ گئی. وہ آدھے بہ جا اتنے تو نہیں فرمائی. یہ عمر پہ رلتی ہے پہ نہیں رلتی. یہ مطلب ہے وہ بھی اتنے ہی بہ گیا بابیا. لوگ حیران ہوتے ہیں یار نہ بابیا چ منڈا کیوں بیٹھا ہوں. لوگوں کی بلا جانے یہ پچھوں یہاں کی تار رلتی ہے. تار کہڑی پابندیاں والی تار. ہوں پتا لگا ہی حسنین تے نانے دے خلاف بندے کٹھے کیویں ہوئے. جنہیں تے قانون کی پابندی لگتی گئی ہے اور نبی دے خلاف ہوں گے. علی دی دشمنی دا میں بالکل دسن دے قریب آ چکا. میرے عزیزو اے عرب دے او بندے جنہاں نو ایک قانون ناپسند سی انہاں حضور نو آ کے آکھیا اے 40 سال تسی ساڈے چ رہیا تساں اگے 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 آج تک تساں انج دی گل سوال تساں لیا کہ نہیں. 40 سال تواڈے نال چنگی پلی بنی ہے. امانتاں تواڈے گھر رکھنے صادق بھی سمجھنے فیصلے بھی کروانے. ابراہیم دی تسی نسل ہو اسماعیل دی تسی اولاد ہو. تسی نگران کعبہ ہو بڑا خاندان ہو بڑے لوگ ہو. اسی جو تواڈی عزت کرنے آ کے شروع کر دیتا. حضور نے فرمایا تانوں تکلیف انہاں کہ تساں اگے 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 تے تواڈی زبان چوں اگے تے تواڈی زبان چوں اساں انج دی گل نہیں سنی. نبی فرمایا میں عجیب مرضی نال ہلاندا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
اگر وہ مجھے کہہ دیتا میں عیسیٰ کی طرح ماں کی گود میں اعلان کر دیتا. مینوں انہیں روکیا سی میں رکیا, مینوں انہیں ہون آکھیا کہہ دے تو میں کہہ دیتا. انہاں آکھیا اچھا یہ کوئی اور ہے جڑا انج دے قانون بناندا. فرمایا اوہی تے مسجود ہے, ہائے ہائے اوہی تے معبود ہے. اج نوں میں سجدے کردا جے نا او جی یہ قانون وہ کردا جی. انہاں آکھیا پھر تسی وچوں نکل جاؤ, او ساڈے کتے متھے لوا. بھائی کیا بات ہے بھائی, ہر بندے دی خطابت دا ایک اپنا انداز ہے. انہاں آکھیا مصطفیٰ تسی وچوں ہٹ جاؤ, او جیڑا کلدا نا ایہو جا قانون ذرا سانوں او متھے لوا. اللہ دے نبی نے فرمایا لا تدرکہ الابصار, یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. ہائے ہائے یہ آنکھاں انہوں ویکھ ہی نہیں سکتی. انہاں کہا یہ کام خراب ہویا جی, وہ متھے لگ جائے تو اسی تانوں کچھ نہیں آندے. انہوں پوچھئے کہ تو قانون ساڈے واسطے انج تے کرنا ہے. حضور نے فرمایا میرے کو آوندا جبریل تو لے کے آؤ. انہاں کہا چلو موکے گا انہوں رہن دو. آ کے تو جبریل ہی متھے لوا چھڑو. وہ کہڑے راہ ہوندا سی راج بہ جانے. فرمایا جویں او نہیں نہ دسدا وہ بھی تانوں دسنا کوئی نہیں. پھر اتھے ایک بندہ بہت پیڑا سی, اینوں میں پیڑا کہہ سکنا بس. وہ کہنے لگا پھر گل مک گئی ہے, پھر سیدھی سیدھی ہن لڑائی ہے. وہ دسدا نہیں تے جبریل لبدا نہیں تے پھر تسی ہو نا تے تسی منہ نو روک نہیں سکتے. فرمایا میں تینوں دسیا نا میں خواہش نال نہیں بولدا, مینوں حکم کردا تے میں بولنا. میں اونوں اودی مننی ہے کہ تیری ہو سکے دا مطلب ہے کہ ساڈے او بھی متھے نہ لگے, جبریل بھی نہ دسے. کتاب نو اسی کی آکھیے یہ تے کتاب ہے. اسی سیدھی سیدھے دشمن او دے بھی لیاون والے دے بھی تے جڑی جمع پہ کرن والے دے بھی تے سانو اے تے خاموش ہے کتاب نو کی آکھیے. او دوویں لبدے نہیں. ہن تو ہے دشمنی واسطے تیار ہو جا. نبی نے فرمایا مینوں کی سمجھتے ہو, آؤ توحید دے دشمنوں, آؤ جبریل دے دشمنوں, آؤ قانون کے دشمنوں. یہ عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہے اور ایڈیو اچھی پنجابی میں نہیں ہوتی. کود کے پہ پورا کفر, اللہ دے دشمن, جبریل دے دشمن تے آئین دے آباد رہو دشمنی دی وجہ. کلمہ پڑھ کے گل سناواں, کلمہ پڑھنا. حضرات جو آئین کو بھیجے اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, جو آئین کو نافذ کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اور جو توحید اور رسالت کا تحفظ کرے اسے علی اور ولی اللہ. غدیر وچ توحید بھی مطمئن ہوگی, غدیر وچ نبوت بھی مطمئن ہوگی. علی ولی اللہ کھل علی کیا ہے علی ولی اللہ ایک کی اللہم صلی اللہ محمد الوالد. سمجھے دنیا ولایت علی کی, ولایت دم کرن دا نا نہیں, ولایت بد دعا دین دا نا نہیں. ولایت کیا ہے؟ ہاں ولی با اختیار ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نبی نے فرمایا مان کن تو مولا بہادر مولا. لوگوں ذہن میں رہے میں آئین کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. جہاں جہاں میں ذمہ دار ہوں وہاں وہاں علی ذمہ دار ہے. جہاں میں با اختیار ہوں وہاں علی با اختیار ہے. جس آئین کا میں وارث ہوں اس آئین کا علی وارث ہے. اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین مکمل ہوا, آج میں راضی ہوا, آج دین مکمل ہوا, میں راضی ہوا, نعمتیں پوری ہوئی. میں کہ اللہ ہر شے
آج مکمل کیوں ہوئی ہے؟ فرمایا ولایت نے ذمہ اٹھا دیا ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی۔ اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، مطمئن توحید ہو گئی۔ جس پہ توحید اور رسالت کے قوانین مطمئن ہو جائیں اسے ولایت کہتے ہیں۔ کی لے کے نکلے نے دکانہ حضرت علی دے نام لگیاں، پلاٹ حضرت علی دے نام لگے، ولایت دا تاج کی سونے دا سی، ہیرے دا سی، چاندی دا سی؟ نہیں میرے عزیزو، ولایت کا مطلب ہے کہ ذمہ داری کا تاج پہن کر علی نکلے۔ توحید اور رسالت سے وعدہ کر لیا علی نے، اس کا حلال حرام نہیں ہونے دوں گا، اس کا حرام حلال نہیں ہونے دوں گا، جو اس میں جائز لکھا ہے جائز رہے گا، جو ناجائز لکھا ہے ناجائز رہے گا۔ میں ذمہ دار ہوں۔ پتہ نہیں علی کیویں دی ذمہ داری اٹھائی ہے، لوگاں دے بیٹے ذمہ دار بندے نے، علی دیاں بیٹیاں ذمہ دار بن۔ آئین دے دشمناں قتل کیتا ہی علی ابن ابی طالب۔ اس قانون دے دشمن اکٹھے ہو گئے، حیدر کرار دی مخالفت۔ وہ کافر ہوئے حضرت علی دا مخالف تاوی اسلام دا دشمن ہے، وہ مسلمان ہوئے تاوی آئین دا دشمن ہے۔ آئین دا دشمن تے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس پوری زندگی موت دیاں اکھاں چکھاں پائیاں، آخری ویلے رو پیا جدو حضرت علی دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے۔ بیٹی جڑی ماں دے پیچھے کھلو کے ملتی سی، جڑی گفتگو بابے نال اماں دے پیچھے کھلو کے کردی سی، تسی حیران ہو گے اج بالکل این جوتے کھلوتے سن۔ بابے دی ریش مقدس خون بھری ریش نو دعا تھج لے کے تے بی بی پاک نے فرمایا بابا مینو نانے آکھیا سی زائن اب، اے علی جیسے پیو دی زینت ہے، تو عالم ہے نا جتنا، میں تیری علم دی زینت، تسی جتنے شجاع ہو میں تیری شجاعت دی زینت۔ میرے نا سینے دے اندر اوڈا ہی دل ہے جڈا تہاڈا، میں حوصلے وچ بھی پیو دی زینت، پوری زندگی موت تو نہ ڈرن والیا بابا۔ ایک گل دس، موت تو تسی ڈردے نہیں، آ تہاڈے آنسو کیوں آئے؟ حضرت علی نے آج ویکھیا تے ویکھ کے فرماندے نے بیٹی تینوں پتہ ہے اسی موت تو نہیں ڈردے، اسی اللہ دی رضا تے راضی ہاں۔ توحید و نبوت نے میری ولایت تو بعد اطمینان دا اظہار کیتا تے مطمئن ہو کہ نبی دنیا تو ٹر گئے۔ میں پوری زندگی کافر نہ لڑیا، مشرک نہ لڑیا، یہودی نہ لڑیا۔ یہ جڑا خطرے دی رویا نا، وہ رون دی وجہ تسی سنو۔ میرے مولا فرماندے جب تک اسلام کا دشمن کافر رہا میں رویا نہیں۔ آج اب مجھے دکھ کھا گیا ہے کہ مسلمان بھی اسلام کا دشمن ہو گیا۔ انہیں نہ مسجد دا خیال کیتا، نہ محراب دا خیال کیتا، نہ نمازی دا خیال کیتا، نہ ساجد دا نہ سجدے دا۔ ایک مسلمان ہو کے نماز پڑھ کے اس مسجد رنگین کر دی ہے میرے خون نال۔ میں سوچنا اس مسلمان دے ہاتھ جدوں اے دین آیا، کافر نال تے اسی لڑے ہاں، اے مسلمان دے ہاتھ دین آئے گا، اس دین دا کی بنے گا، اس قانون دا کی بنے گا؟ ہے تیری جتی دے تلوے تو دووے تیاں دے دوپٹے والا زخمی پیو دی پیشانی چوم کے بی بی زینب نے فرمایا جویں غدیر چو نانا مطمئن ہو کے گھر آیا سی نا، تو مطمئن ہو کے دنیا چھٹ جا۔ جدو تیرے پتر مک گئے میں باہر آ گیا۔ بابا جدو تیرے پتر مک گئے میں اس آئین دی حفاظت واسطے باہر آ جاؤں۔ میرا خیال ہے جنازہ تیار ہوئے اینی کو ہائٹ بلند ہونی چاہیے۔ یہ مطلب ہے اینی ہائٹ جنی میں پہ سننا، اینی ہائے وچ جنازہ آوے تو سمجھ آئے گی نا بے وارث دا جنازہ نہیں۔ یا علی میرے آقا تیری شہادت دے دن نے
اہل سنت بھی تشریف لے آئے نے، میں نظر آ رہا شیعہ بھی آئے نے، تشریف لے آئے تیرے جنازے چ شامل ہوئے نے، نہ کوئی شرارت ہے اوتھے مینار پاکستان چ دنیا اکٹھی ہوئی، آ جڑے بندے اتھے اکٹھے ہوئے نے انہاں آکھیا چلو سیاست تے ہوندی رہے گی، جنازے نو ہی کندا دے آئیے۔ کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہوئے انہیں غصہ نہیں کرنا، تو سر تو کیپ کیوں نہیں اتاری، تو سر تو پگڑی کیوں نہیں اتاری، تو کپڑے کیڑے، نہ چپ کریں۔ ایم پی اے تے ایم این اے اچھے کپڑے پا کے بھی جنازے چایا ہوئے نا تیاں راضی ہو جاندیاں نے۔ جڑا جنازے شامل کو ماتم کرے یا نہ کرے، نوحہ پڑھے یا نہ پڑھے، خدا دی قسم میرے بڑے جا دوست اہل سنت نے اسی قبلہ 12 نو جلوس کرنے علم دا وہ ماتم نہیں کردے، ویسے نال ہوں۔ میرے ایک دوست نے کسی پوچھا تسی نال کی کردے، ہو سکے صرف دسنے ہاں کہ اسی کربلا والے دے مخالف نہیں، ساڈے مذہب وچ ماتم کوئی نہیں، اسی نہیں کرتے، کوئی گل نہیں۔ میرے عزیزو جنازے تے شامل ہو، جنازے وچ ہائے بھی ہوندی، ویسے جنازہ اٹھے تے پتہ لگتا ہے کہ کیڑا کی لگتا ہے، بے ساختہ کوکا نکل جاندیاں۔ جنازہ اس امیر دا ہے، جنازہ نہیں، اینو جاوید چودھری اپنے کالم چ لکھیا ہے علامتی جنازہ۔ علامتی قبراں بھی ہوندیاں، اصل قبر نہیں ہوندی، علامتی قبر ہوندی ہے، اس طرح علامتی جنازے ہوندے جنہوں اسی شبیہ نے، جنازہ نہیں۔ جنازہ ہوندا مولا علی دا تے چکن والے آسا ہونا سی، چکن والے عباس ہوندے، چکن والے حسن ہوندے، حسین ہوندے، ایسا شبیہ بنائیے ہمیں علامتی جنازہ۔ صرف نبی نو دسنا ہے کہ سارا جہان تہاڈے جنازیاں نو مارن والا نہیں، کچھ لوگ یا رسول اللہ تہاڈے جنازیاں نو کندا دین والے بھی ہیں، ایک عیدت نال اکٹھے ہوئے ہیں، میں جنازے واسطے ایویں تانوں انتظار کرنا پڑا 3 منٹ 4 منٹ کادا بڑا ایویں وارثاں نو انتظار پہ کرنا، وارثاں واسطے بندے گھنٹہ گھنٹہ بھی کھلو جاندے۔ آندے نے بیٹا ایئرپورٹ تے اتر گئے، تھوڑی دیر بعد آ جائے آواز کرو، لوگ آندے نے فون آیا تی راہ بالکل آ جاندی ہے۔ جڑے وارث نے نا جنازے دے روحانی طور تے آؤ گے تساں بے فکر ہونا ہے، اگر جبریل نہ دسے تے اعتبار کر جاندے ہو، اللہ نہ دسے تے اعتبار کر جاندے ہو۔ اتنے جن بھی موجود نے جڑے اس ویلے مجلس سن رہے ہیں، نہیں پہ دستے تے وکری گل چھڈو، اساں ضرور ویکھنے جن موجود نے، میں یقین نہ دس جن موجود نے، اگر جنہ دی موجودگی ہے تے دسدے نہیں تے اگر آ جان گے وارث تے ضروری تو نہیں نا دساں، لیکن میں ترلا ضرور کرن لگا علی دیو پترو ذرا آ جاؤ تو مہربانی فرماؤ روحانی طور پہ علی دیاں بیٹیاں آباد رہو، اسا پردے دا انتظام کیتا ہے، تیاں لے کے آئے ہیں، پہلا لے کے آئے ہیں، 2-3 منٹ آ جاؤ ساڈیاں دعاواں قبول ہو جان گیا، گناہگاراں دے گناہ معاف ہو جان گے۔ ویسے تے اہل سنت دوستاں دی ایک نعت، وہ نعت مینوں اتھوں چنگی لگدی ہے، وہ فرماندے نے جن کی محفل ہو آنکھوں وہ محفل میں ضرور آتے ہیں، جنہ دی محفل ہوئے وہ محفل چاہ جاندے نے، تے جنہ دے جنازے ہو تہاڈا کی خیال ہے کیویں ہو سکدا ہے اپنے جنازے چ نہ ہون؟ دعوت میں دینی ہے، ایک گل دا تساں جواب دینا ہے کہ میں مولا دی جنازے دی تمہیں زیارت کرا دینا، میں گھنٹے تو 2-3 منٹ اتنے ہو گئے نے، ایک باری تساں مینوں صرف منہ تو بول کے دسنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نو یہ ضرباں کنیاں لگی؟ بچے ایک 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 جدو مولا گھروں نکل لگے سن، جیڑی تھی دی تسی اجے بچے چھوٹے ہو، تسی بھی اجے چھوٹے ہو، جیڑیاں تیاں دی اولاد نہ ہوئے انہاں نال والدین بہت پیار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میری تھی دی اولاد کوئی نہیں، انہوں اسی بھی نہ پوچھیں گے تو یہ دل ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ام کلثوم والی افطاری فرمائی نے، فرماتے نے آج آخری میری افطاری تے سحری تیرے گھر بی بی نے اہتمام کیتا ہے، جدوں نکل لگے نا سحری ویلے وہ بتاں جڑیاں نا بطخاں، وہ وڈیاں بطخاں ہوندیاں، وہ بی بی نو تحفے چ کسے بی بی نے دتیاں سن، تو بی بی تے کر رہی سن۔ حضرت علی دا ذرا عدل ویکھو، جدوں نکل لگے نا تے مولا دی ابا نو وہ لمیاں دھونا والیاں جڑیاں تساں بطخاں ویکھیاں وہ پر پھیلاندیاں سن تے دامن پھڑدیاں سن۔ حضرت ام کلثوم نے پوچھا بابا پیچھے ہٹایا نے، پیچھے ہٹو، جدوں اشارہ کیتا نے تے حضرت ام کلثوم نے فرمایا تم کیوں اونچی اونچی بول رہی ہو؟
قرآن میرے سامنے میں انجی پڑھے، علی فرماتے نہیں نوحہ پڑھ رہی ہے تیرے باپ، یہ تیرے باپ کا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ اے جانوراں دیا بولیاں جاننے والے کی آدیاں نے پیار دے کے فرماتے آدیاں نے نہ جا زینب یتیم ہو جائے، نہ جا عید نیڑے میں اجڑ جان گیا زہرا دیا بیٹی۔ حضرت علی علیہ السلام جیسے انسان کو انج قتل کرنا چاہیے سی زہر دی کچی تلوار نہ۔ میرے مولا نے فرمایا بیٹا اے جڑیاں مرغابیاں رکھیاں نے گھر وچ اگر ممکن ہو سکے نے انہاں دا خیال رکھ سکنی ہے تو بیٹی پھر رکھی، انہاں دے دانے دا انہاں دے پانی دا میرے بیٹے خوب خیال رکھنا، اور اگر تو سمجھے نا میں خیال نہیں رکھتی تو انہوں آزاد کر دینا۔ ہن بول اے جنوں جانوراں دی پیاس دا اینا خیال سی او دے پوترے نوں پیاسا مارنا چاہیے سی۔ میرا خیال ہے تہاڈی آئے شامل ہو گئی کہ ہن ایک باری پھر بول کے سارے دسو کنیاں ضرباں لگیاں؟ ایک ضرب لگی ہے، تیاں نے شربت بھیجیا، بندے دودھ لے کے دوڑے نے، بندے پانی لے کے بھی دوڑے نے، پیالہ پانی دا بھر کے بندے دوڑے نے، تے جدوں دوڑدا بندہ آوے تے پیالہ چھلکدا، جدوں پانی ڈگدا سی تے دوڑدا بندہ آندا سی اللہ مہربانی کرے مینوں پہنچن نہیں تے پانی تھوڑا بچ رہن دے، میں آستہ ٹر نہیں سکدا، میں مولا علی نوں آپ ایک گھٹ پانی دا دیا۔ دودھ والا آندا سی یا اللہ میرے دودھ چوں ایک گھٹ بھر لے، شربت والا آندا سی شربت دا گھٹ بھر لینا، یا علی سالانہ میں تیری مجلس پڑھنا، مصائب میں تیرے پڑھنا، مینوں کربلا دا مظلوم نہیں بھولدا میں کی کراں، تینوں ضرب ایک لگی ہے، کدھروں پانی آ گیا ہے، کدھروں دودھ آ گیا ہے، کدھروں شربت آ گیا ہے، میں اس مظلوم کو صدقے جڑا ہر ضرب تے آندا سی اماں میں پیاسا، اماں تیرے بیٹے نوں دس کھا گئی۔ آواز رہو تساں تے بالکل تیاری کر لئی جنازہ اٹھان دی۔ جبریل اعلان کیتا قد قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ جڑے گئے وہ کوفے میرے نہ لڑو، جڑے نہیں گئے میں قرآن کھول کے التجا کر لوں، خالقہ تیرے دربار کچھ تھوڑا نہیں، مہربانی فرما جڑا ہن تک نہیں نہ گیا اینوں وہ مصلی بھی بخا جتھے ضرب لگی ہے، اینوں وہ گھر بھی بخا جدے بوئے دے اندر کھڑو کے تیریاں تیاں انتظار کیتا۔ لو جناب جنازہ ہی ہن سمجھنا جڑی میں گل پڑھن لگا، نافلہ 2 رکعت نماز دا پہلا سجدہ سی جدے وچ اس ملاؤن نے ضرب ماری، بیٹے دے پہنچیا نو ساری مسجد وچ خون سی، اے تیری عزت تو درائے نہیں وار دیواں۔ جدو پترا سنبھلیا نا حضرت نو تے سر تے پٹی بدھی تے چکن لگے نے، تے تیری عزت تو صدقے مومنین اس نماز دا بڑا خیال رکھنا۔ ایک دم میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹے نماز با جماعت کا وقت نہیں، صدقے جانا پہلی آئے تو صدقے فرماتے ہیں میرے بیٹے یہاں نماز پڑھا۔ راتی میں ایک بہت بڑے عالم تک جملہ سن رہا سا، میں حیران ہوا، میں تو بڑا محسوس ہوں۔ انہوں نے فرمایا تیغ کے نیچے سجدہ دینا یہ بہت کمال کی بات ہے، زیر خنجر سجدہ دینا یہ بہت کمال کی بات تو ہے، لیکن باپ تڑپتا ہو اور بیٹا نماز پڑھائے یہ بہت بڑے کمال کے کیا بات ہے بھائی۔ خود سر دینا بھی بہت بڑا کمال ہے، پیو زخمی ہو کے تڑپتا ہوئے تے بیٹا آندا ہوئے اللہ اکبر۔ ہن پتہ لگے محافظ آئین کنوں آندے نے، نماز پڑھان تو بعد پتر لے کے ٹرے نے، سر تھلے ہاتھ سن امام حسن دے، ہائے آئیے تھوڑی پشت تھلے ہاتھ سن امام حسین دے، کمر تھلے ہاتھ سن محمد حنفیہ دے، تے عزادارو تواڈے کولوں برداشت ہی نہیں ہونا، پیراں تھلے او دے ہاتھ سن جڑا ساری زندگی اس گھر دے پیراں چ رہے۔ بولو کدے ہاتھ سن پیراں تھلے؟ حضرت عباس علیہ السلام دے آباد رہو جی، اے 4 پتر لے کے ٹرے نے، میں پڑھیا بابا جی 1 قدم ٹردے نے تے 2 باری کھلو کے پوچھتے نے بابا ڈرتے نہیں، 2 قدم ٹردے نے 1 قدم پھر کھلو کے پوچھتے نے
بابا تکلیف دے نہیں 4 قدم ٹرتے نے پھر رک کے پوچھتے ہیں بابا اسی آرام نال پہ کھڑنے نا آؤ میرے نال رلو اپنے مولا نال ایک گل کرو میں نہ مولا آؤ تیرے دھیاں دا گھر ہے ایتھوں تینوں پتر لے کے بجاندے نے تینوں 4 پتر تھوڑا ٹرتے نے تے بہتا پوچھتے نے تینوں زیادہ تکلیف تے نہیں میں تیری پوتری تو درائن وارا جڑی شمر دے نال نال ٹرتی سی تے رو رو کے آندی سی ایتھے رکھ دے اے تو نہ باڑ میرا مظلوم میں وارث قریب نے سد مارن لگا میں روندیاں اکھاں نال سد مارن لگا ترس کر دیں گے کوئی ایک بھی آ گیا تو دعاواں قبول نے ہاں بس میں ترس کرن گے انشاءاللہ میں وہ جملہ پڑھن لگا عزادارو دروازہ جدو مولا دا ہے جنہاں ویکھیا سواراں میرے نال لڑو اور دروازے دے سامنے مولا آئے نے تے اکھاں کھولیاں امیر المومنین نے فرماندے نے عباس جی بابا فرمایا میرے پیر تھلے رکھ میرے پیر تھلے رکھ بیٹا فرماندے بابا جان فرمایا میں کہنا تھلے رکھے فرمایا میں نے اٹھاؤ جنہیں ایک ہاتھ نال بابے خیبر اٹھایا تھا وہ مظلومی دی شہادت بھی قبول کر گیا مظلومی بیٹے سہارا دے کے کھڑا کر رہے تھے انج کھلوتے نے تے پتراں دے انج دو پاسے ہاتھ فرماندے نے پیچھے شور کیسا ہے شور ہے اسی طرح تہاڈا ہوندا نا تھوڑا اے ہائے آؤں رون دی آوازاں حضرت امام حسن فرماندے نے بابا مومن نے تے رو رہے نے اج میں تہاڈیاں آوازاں میرے تک میں بالکل قریب ہوں میرے مولا نے کمال فرمایا فرماندے نے بیٹا دروازے وچ کھڑا ہو کے انہاں ول منہ کر کے آ اپنے گھراں وچ ٹر جاؤ میں راضی ہاں میں راضی حضرت امام حسن نے کھلو کے آکھیا اے صدقے جاواں لوگوں اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ میرے بابا جان پہ آندے نے میں راضی ہاں تہاڈے تے مومن وچوں سارے تے ایک جیسے نہیں ہوندے ایک سیاںا بزرگ اتھوں دوڑیا سامنے آ کے آندا بابا جان کے ساڈی گزارش کرو اسی اونچی نہیں روندے سانو پتہ ہے اندر زہرا دی لاڈا آباد رہو ساڈے جیسے لوگاں دی آواز کتے اندر نہ ٹر جائے غیر محرم دی آواز اندر نہیں جائے گی اسی سسکی بھی نہیں لیندے اسی سسکی بھی نہیں لیندے اسی دبا کے بیٹھے اپنے آپ نو بطول دا بیڑا اجڑدا ہوئے تے اسی اپنے وسدیاں گھراں وچ کتھے ٹر جائیے بابے نو آکھو سانو صرف تے رہن دی اجازت دے حضرت امام حسن کان کول منہ کر کے اندر بابا مومن آندے نے اسی اونچی نہیں روندے سانو اپنے بوئے کے بیٹھ کے صرف بیٹھ دی اجازت دے دو حضرت علی دا فرمان میں اٹھا پہ پڑھنا میرے مولا فرماتے نے انہاں لوگاں نو آکھ حسن بیٹا گل اونچی رون دی نہیں میریاں تیاں اینا رش کدی نہیں ویکھیا کوئی نہیں تو سنیا یار آج نہ بیبیاں نمازیاں دا رش نہیں سی دیکھیا اللہ جانے بازار آ جو کہ میں گزریاں جنی آئے ہوندی ہے میں سدن لگا وار سانو جنازے دینا بس ایک تساں جملہ سننا ایک جملہ وہ آخری سن لو میں شہادت جو واقعات چھڑ دیتے ہیں فرماندے نے دروازہ کھولا دروازہ کٹکھٹایا گیا فرماندے نے ٹورو میں نے جدو آخر نا ٹورو حضرت عباس اگ گیا چھوٹے سن چھوٹے بیٹے سن چھوٹے تو ویسے بھی لاڈلے بہت تے نال لگ گیا نے مولا دے پیچھے امام حسن نے پھڑیا امام حسین کمر تو حضرت محمد نے پھڑیا حضرت عباس نے آندے آندے ایتھے لگ گئے نال مولا علی علیہ السلام سار مبارک تے ہاتھ رکھا تے حضرت عباس نے فرماندے نہ رو تو میرا نا جرار بیٹا ہے تو میرا کرار بیٹا ہے تیرا مزاج اللہ نے ایسا بنایا تو میری شجاعتاں دا وارث ہے تو تے سارے نو حوصلہ دینا تے تو تے نہ رو کو گل کرنی ہے فرماندے نے جی بابا صدقے جاواں کی وہ منظر ہوئے گا جدو عباس ایتھے سر رکھ کے کھلوتے ہیں حضرت عباس فرماندے نے بابا صرف ایک گل دسو تسی ٹر کے اندر کیوں جاندے تسی ایک گل دسو اسا تانوں اوتھے آرام نال نہیں لیاندے ہے آخری جملہ جی فرمایا آرام نال لیندا ہے کوئی تکلیف ہون دتی ہے فرمایا نہیں اسا آرام نال لے کے آئے ہاں تے فرماندے نے جویں اسا اوتھوں آندا نا سانو ایک واری حکم کرو تانوں اینج تسا میرے لو ویکھنا صرف اینج نہ لے جائیے اینج کیویں جویں اوتھوں آندا جی ہاں
حسن ایتھے حسین ایتھے محمد ایتھے پیروں تھلے تو تے انج فرماتے نے بابا تے اج کیوں نہ لے جائیے یہی بس آخری جملہ ہے فرماتے نو مینو انج نہ کھڑو عید قریب ہے اے اندر میریاں دیا نے مینو انج نہ کھڑو مینو انج زینب بیٹھے گی انج کلثوم بیٹھے گی میریاں دیا برداشت کیویں کر گیا میں حیران آ یا علی جی میں تیری پوتری نے دیکھے ہے صدقے جاواں تساں ہن آخری جملہ میرا سننا ہے ہنے تساں اٹھ کے کی آکھنا یا حسین آکھنا جے کون والی نو رویا ایک جملہ پڑھ دے شاہ جی جدو دفن کر کے آئے نا پتر حضرت علی نو واپس پہ ہوندے سن خالی چار پائی لے کے اوتھے ایک نبینہ بیٹھا سی اچھی آواز نہ پہ روندا سی تے آندا سی آج نہیں آیا آج کوئی نہیں جی آیا مینوں بھوک لگی ہے کتے ٹر گئے میں کھانا نہیں کھاتا امام حسن علیہ السلام مکے بدے تے نبی نے تے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نے کنوں اڈیکنا ہے اللہ مینوں نہیں پتا کون ہے جتن دیا میری آنکھاں بند ہوئی نے میرے سارے معاملات ہوئی طے کرتا سی مینوں نہ نہیں سی دسدا میں اج سویر دا بھوکا حضرت امام حسن موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے انہیں کوئی نہیں ہونا فرماتے نے کیوں فرمایا اجڑ گئے ہو میرا بابا قتل کر دیتا گے روئے نے یتیم روئے نے نبی نے آج بھی اسی بے سہارا لوگاں نے رونے تو سب بس ایک جملہ ہونے جنازہ ہونے میں صدر لگا اٹھ کے ماتمی آکھنا یا حسین جنازہ مولا علی دا تساں کی آکھنا جنازہ موسیٰ کاظم دا ماتمی کی آندن جنازہ بی بی زہرا دا ماتمی کی آندن اور تواڈی خیر ہوئے جنازہ سجاد دا ماتمی کی آندن جنازہ جعفر صادق دا ماتمی آندن میں نے کوئی ایک بندے پوچھیا سی جنازہ کسے دا بھی اٹھاؤ تے یا حسین کیوں آندے ہو میں کہا ایک کوئی وجہ ہے پاویں کسے دا مزدوراں چکے ہیں پاویں کسے دا گوانڈیاں چکے ہیں پاویں کسے دا پترا چکے ہیں کسے نہ کسے نہ چکے ضرور ہے حسین و مظلوم ہے جدا نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا